السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب بھی قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے چینل قرآنک لیسنس آفیشیل کا واحد مقصد یہی ہے کہ قرآن کو انتہائی آسان اردو زبان میں اس طرح سے سمجھا دیا جائے کہ آسانی سے لوگ اس پر عمل پیرا ہو سکیں اور وہ نتائج حاصل کر سکیں جو اللہ دے رہے ہیں کہ آپ عمل کریں، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کر لیں۔ تو اس کے لیے جن آیتوں کا آج انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 229، 230 اور 231، ان تین آیتوں کا انتخاب کیا گیا۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کی طرف آئیں گے، اور جو کچھ آپ کے سوالات ہیں انہی تفصیلات میں آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ تو آئیے ان 229 to 231 اس کو دیکھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ، کیونکہ آج کل کا جو معاشرہ ہے وہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ہمارے ہاں نکاح اور طلاق کو بھی کھیل تماشا بنا کے رکھ دیا۔ حالانکہ اللہ تو آپ کو اتنا باکردار بنا رہا ہے کہ آپ کسی کی طرف بھی غلط نگاہ نہ ڈالیں۔ اس لیے اللہ کے احکامات کے مطابق ہر مرد کے لیے ہر عورت یا تو ماں کی طرح ہے، یا بیٹی کی طرح، یا بہن کی طرح۔ اللہ نے محبوبہ بنانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسی طرح ہر عورت کے لیے ہر مرد باپ کی طرح ہے، بھائی کی طرح ہے، بیٹے کی طرح ہے۔ عاشقی معشوقی کی اللہ نے اجازت نہیں دے رکھی۔ یہ بد کردار لوگوں کا کام ہے جو اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، ان کے لیے سب رہ گیا کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اخلاقی تربیت نہیں ہے، قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، مروجہ روایتی اسلام نے اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ اللہ کی کتاب سے ہدایت ہی نہیں لیتے۔ جب تک وہ غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہ کریں، اپنے فقہ کی بات کو اوپر نہ لے آئیں، اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی سنت کا نام دیتا ہے، کوئی حدیث کا نام دیتا ہے، کوئی فقہ کا نام دیتا ہے، کوئی عواموں کے اقوال کا نام دیتا ہے، لیکن یہ تمام کاوشیں قرآن سے دور کرنے کی ہیں، قرآن کا قریب لانے کی نہیں ہیں۔ نتیجتاً معاشرہ بھی بگڑتا چلا جا رہا ہے، بدامنی کی فضا برقرار ہے، دنیا بھر میں آپ کی حیثیت، آپ کا مقام کھو چکا ہے، کوئی عزت نہیں ہے، رسوائی اور ذلت ہر جگہ آپ کا مقدر بنی ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو نہ سمجھا ہے، نہ اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کو تبرکن کھولتا بھی ہے تو اس میں فوراً غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر کے سمجھتا ہے، اور وہ جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس کو کچھ کا کچھ بنا کے رکھ دیتا ہے، تو نتیجہ بھی وہ نہیں ملتا جو اللہ نے دے رکھا ہے۔ ہمارے ہاں جو معاشرے میں روایتی طور پر نکاح یا طلاق ہے، اس کا قرآن میں قطعی کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے جو احکامات دے رکھے ہیں اسی کی تفصیل بھی دے رکھی ہے، جو اللہ کا حکم نہیں اس کی تفصیل بھی نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے آپ کو دوسرے اصول دیے۔ اللہ کہتا ہے باہمی مشاورت سے معاملات طے کر لو، جو دنیا کے معاملات چلانے کے لیے اس میں باہمی مشاورت ہے، اس کے تحت ہی بات ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے یہاں مروجہ طلاق ہے اس کی بات ہرگز نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی۔ اب اس میں سوال تو یہ اٹھتا ہے ان روایتی ترجموں کی وجہ سے، ایک تو کہ طلاق 2 بار دلوا رہے ہیں، اور پھر یہ بھی کہہ رہے کہ یا تو روک لو دستور کے مطابق یا رخصت کر دو۔ لیکن عام طور پر مشاہدے میں دیکھ لیں کہ ایک ہی بار وہ 3 طلاق کہتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، عدالت میں کیس بھی چلتے ہیں اور وہ بھی چلتا ہے، طلاق مر دیتا ہے، سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے، اس کا حلالہ کرواتے ہیں۔ تو طلاق تو مرد نے دیا، مرد کا حلالہ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں کہ قصور مرد کا ہو اور سزا عورت کو دی جائے، یہ عدل کے خلاف ہے، اور اللہ عادل ہے۔
اللہ سے بڑھ کر عادل کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی اللہ پر ایک الزام تراشی ہے. اس روایتی ترجمے سے دوسری بات یہ بھی آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا اس سے کچھ واپس لو، یہ جائز نہیں ہے. پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. کہ اللہ کے حدود کیا ہیں اس کا بھی پتہ نہیں. کیا صرف طلاق دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی حدیں؟ حد کس کو کہا جاتا ہے؟ اس حد کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ حدود قائم نہ رکھ سکے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ دے دے. اب جب دونوں پر گناہ نہیں ہے تو عورت فدیہ کیوں دے، مرد کیوں نہ فدیہ دے، اس کی بات بھی نہیں ہے. پھر کہہ رہے کہ اللہ کی حدیں اس میں آگے نہ بڑھو. تو اللہ کی حدیں صرف عورت کو ہی پیسنے کے لیے کہ بدلہ بھی عورت دے، طلاق مرد دیتا ہے دوسری شادی کے لیے، حلالہ بھی کی سزا بھی عورت بھگتے. کیا یہ قرین انصاف ہے؟ آئیے دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے. الطلاق مرتان، طلاق کہا جاتا ہے نجات کے لیے چلنے کو. اس کا مادہ توئے لام قاف ہے اور یہ طلق مادے سے قرآن میں 23 جگہ الفاظ ہیں. لیکن جہاں انہیں کہانی فٹ کرنی ہے وہاں انہوں نے طلاق کو تو یہ بنا دیا، جہاں یہ کہانی فٹ نہیں کر سکتے وہاں انہوں نے اس کا ترجمہ چل نہیں کیا. آپ سورہ کہف میں اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر لفظ فن طلقہ، تو وہاں یہ خود ترجمہ کرتے ہیں پس وہ چلے. کیونکہ موسیٰ اور خضر بقول ان روایتی ترجموں کے تو ان کی تو شادی نہیں ہو سکتی تھی، نہ وہ طلاق دے سکتے تھے، لہٰذا وہاں صحیح ترجمہ کیا. ایسے ہی اور بھی اگر آپ قرآن میں طلاق الفاظ سے جتنے آیت ہیں ان کو دیکھیں گے تو یہ صحیح ترجمہ کرنے پر بھی مجبور ہیں. تو طلاق کہتے ہیں نجات کے لیے چلانے کو. مرتان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو نجات کے لیے چلانا دو طرح ہے. کسی قوم کو آپ نجات کے لیے چلا رہے ہیں، اپنے آپ کو نجات کے لیے چلا رہے ہیں، تو اس کا دو طریقہ کار ہے. اور وہ کیا ہے پھر آگے اللہ خود بتا رہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ. پہلا طریقہ یہ ہے کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، بس تم چمٹ جاؤ یا پکڑ لو پہچان کروائی ہوئی کو. بولا تمسک بالکتاب بھی آتا کہ کتاب کو مضبوط پکڑ لو، کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ. تو اسی طرح فَإِمْسَاك مسک کہتے ہیں چمٹ جانے کو، اس کے ساتھ اچھی طرح منسلک ہو جانے کو. تو چمٹ جاؤ پہچان کروائی ہوئی کو. معروف کیا ہے؟ جس کی پہچان کروائی گئی تو اللہ کے احکامات کی پہچان اللہ کی کتاب میں کروائی گئی ہے اس کی آیتوں کے ذریعے. تو ان آیتوں کے ساتھ آپ کو چمٹ جانا ہے. پھر کہہ رہے اور تسریحم بے احسان. اب تسریح اس میں اصل لفظ ہے سری، اس کا مادہ سین رے ہے سرا. ہمارے اردو میں بھی کہا جاتا ہے سریحن، یہ بات غلط ہے، یا سریحن یوں کہا جا رہا ہے. سری کہتے ہیں آسان کرنے کو. تو اور تسریحم بے احسان کا مطلب ہے یا تم آسان کر دو احسان کو. احسان کیا ہے؟ توازن کو. جہاں توازن بگڑتا ہے وہیں معاملات خراب ہوتے ہیں. تو توازن کو آسان کر دو تاکہ معاملات برقرار رہیں. اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ ولا یحل لکم، اور نہیں یہ اپنانا ہے تمہارے لیے، نہیں یہ حلال ہے تمہارے لیے، ان تاخذوا یہ کہ تم پکڑو، مما اس سے جو آتیتموہن شیئا تم نے انہیں کچھ دیا ہے. اب دیکھیے یہاں ہننا جمع کا صیغہ ہے. اب یہ طلاق تو ایک بیوی کو ایک ہی بیوی کو دیتے ہیں نا، یا پھر کئی شادیاں کرتے ہیں اور سب کو اکٹھے بٹھا کر طلاق دیتے ہیں کہ ہننا کا صیغہ آیا. تو اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد الا ان یخافا، سوائے یہ کہ یہ خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں وہ قائم کریں گے اللہ کی حدوں کو. فَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہے، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں وہ قائم کریں گے اللہ کی حدوں کو، فلا جناح پس کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، فی مفتدت بہی کہ اس میں وہ نعم البدل دے اس کتاب کے ذریعے. تلکا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس اس میں زیادتی نہیں کرو. ومن یتعد حدود اللہ اور جو زیادتی کرے گا اللہ کی حدوں سے، فاولئک پس یہی لوگ ہم الظالمون وہی ظالم ہیں. اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ نجات کے لیے چلنا چاہتے ہیں
تو یہ نجات کے لیے چلانا دو طرح کا ہے، ایک تو آپ کو خود چلنا ہے، دوسرا آپ قوم کو چلا رہے ہو، آپ رہنما بن کر چلا رہے ہیں۔ تو دو طرح کی رہنمائی، نجات کے لیے چلنا بھی دو طرح، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر۔ پھر اس کا طریقہ کار بھی دو ہے کہ جو پہچان کروائی گئی اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، یا پھر توازن کو آسان کر دو، اتنا آسان ہو جائے کہ باہمی توازن کے ساتھ مل کر سب چل سکے کسی بھی معاملے میں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ صرف میاں بیوی کا واقعہ ہو، دوست دوست کا بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹے کا ہو سکتا ہے، ماں بیٹی کا ہو سکتا ہے، دوست احباب کا ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ نجات کے لیے چلنے کے لیے کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہوتی، پورے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے اپنانا ہی نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو کچھ دے دیا ہے اسے پکڑ لو۔ جب نجات کے لیے چلاتے ہیں یا چلتے ہیں تو اس میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، بہت کچھ کہنا بھی پڑتا ہے، بہت کچھ دینا بھی پڑتا ہے، تو آپ کچھ بھی اس سے پکڑیں گے نہیں کہ ہمیں یہ واپس دے دو۔ ہاں، سوائے یہ کہ اگر یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں کریں گے۔ یقیمہ لفظ اس لیے آیا تسنیہ کا صیغہ کہ ایک رہنما ہے، دوسرا اس کے پیچھے چلنے والے، یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پس اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کریں گے، یا تو وہ رہنما اللہ کی حد قائم نہیں کر رہے، یا وہ اس کے ساتھ چلنے والے لوگ قائم نہیں کر رہے، تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں، دونوں پر کوئی حرج نہیں، چاہے وہ رہنما ہو یا پیچھے چلنے والے ہو، تو وہ نعم البدل دے اس کتاب کے ذریعے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہو، دیکھو اس سے بات سمجھو۔ اور کیوں ایسا ہے کہ تل کا حدود اللہ، اس میں اللہ کی حدیں ہیں، یہ ہے اللہ کی حدیں، اللہ کی حدیں اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ فلا تعتدوا، تم اس سے آگے نہیں بڑھو، اس میں زیادتی نہیں کرو۔ اور جو یہ اللہ کی حدوں میں زیادتی کرے گا تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں جو اللہ کی آیت سامنے آ جائے اور پھر بھی اس میں آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ان سے بڑھ کر کوئی ظالم ہے؟ اس کے بعد آگے اگلی آیت، بس اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرط یہ کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے۔ اگرچہ اس روایتی ترجمے کو درست مان لیا جائے تو سب سے بڑی خلاف ورزی تو فقہ حنفی والے کرتے ہیں۔ فقہ حنفی میں تو یہ بات ہی نہیں کہ آپ نے زبان سے طلاق نکال دی اور پھر اکٹھے رہ سکیں، جبکہ یہاں ان کے ترجمے کے مطابق کہ دوسرے خاوند سے اگر وہ نکاح بھی کر لے تو آپ اسے نہیں روکیں گے، اور اگر وہ طلاق دے دے تو بھی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ رجوع کر لیں جب بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو فقہ حنفی والے تو سب سے بڑی اس آیت کے مخالف ہیں۔ اب دیکھیے یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے، اللہ کیا آپ کو ہدایت دے رہا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ اسے نجات کے لیے چلائیں، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس نہیں تم اپنانا اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد سے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ زوجن غیرہ، تم پختہ معاہدہ کرو اس کے علاوہ ایک ساتھی سے۔ جب آپ کسی کو نجات کے لیے چلا رہے ہیں، کسی قوم کو بھی چلا رہے ہیں، تو وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے بعد بھی وہ حلال کر لیں، وہ کچھ اپنا لیں کہ اس کے علاوہ ساتھی سے آپ پختہ معاہدہ کریں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر تم اسے نجات کے لیے چلا رہے ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پس کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر، أَن يَتَرَاجَعَا، یہ کہ وہ رجوع کر لیں، یعنی رہنما بھی رجوع کرے اور جو اس کے ساتھ چلنے والے وہ بھی رجوع کریں۔ تو رجوع دونوں کو کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، یہ کہ اگر گمان ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں کریں گے، یا تو رہنما حدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس کے پیچھے چلنے والے، اگر یہ گمان بھی ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر رہے ہیں تو رجوع کریں آیتوں سے، دیکھیں اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہے کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے اللہ نے واضح کر دیا، بیان کر دیا، لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں بیوی کے لیے اللہ نے بیان کر دیا جو آپ نے میاں بیوی کا اسم کر دیا، اللہ کی حدیں واضح کر دی گئی ہے اس کی آیتوں میں، اور علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ یہ اس نجات میں چلنے کے لیے بات ہے، اس مروجہ طلاق کی بات نہیں ہے۔ اب آئیے اگلی آیت، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔
اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب اگر اس مروجہ ترجمے کو صحیح مان لیا جائے تو دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو طلاق دے دو تو اپنی عدت پوری کر لیں۔ اب عدت کتنی ہے اور کیا ہے یہ تفصیل کہاں سے لیں گے؟ کیا قرآن سے باہر جائیں گے؟ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ تو طلاق دینے کے بعد تو کوئی بھی نہیں روکتا ہے، سب گھر سے نکال دیتا ہے فوری طور پر۔ تو یہاں روکنے کی جو بات ہے کم از کم اس کی خلاف ورزی تو سب کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ کی باتیں فضول ہیں کہ آپ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کرو، اور آپ نے طلاق کا لفظ نکالا اور گھر سے باہر، تو آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا نافرمان ہے؟ اس کے بعد دیکھیے پھر بتا رہے ہیں کہ تم انہیں نقصان پہنچا لیکن نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ روکنا بھی ہے تو پھر نقصان نہیں پہنچانا ہے، فائدہ دینا ہے۔ یہاں تو رکھ کر نقصان پہنچاتے ہیں، تو طلاق کے بعد روک کر کون نہیں نقصان پہنچائے گا؟ پھر کہہ رہے کہ تم زیادتی نہ کرو، اور جو کرے گا تو بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ۔ تو کیا اللہ نے صرف یہ نکاح و طلاق کا ہی حکم دے رکھا ہے کہ اس کو مذاق نہ ٹھہراؤ؟ یعنی اس کا مطلب طلاق دینا بھی ایک مذاق ہے اللہ کی آیتوں سے؟ پھر بھی اگر کر رہے ہیں تو اصل میں یہاں دیکھیے کہ نصیحت کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو بلا وجہ اپنے مروجہ تراجم اپنے اکابرین کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ کی حدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ لوگ، اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے۔ اس آیت میں جو واضح طور پر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ۔ کمزور کون لوگ ہیں؟ جو قرآن کی آیت نہیں کھولتے، خود سے سمجھتے نہیں ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں۔ جو خود سے سمجھ لیتے وہ تو کمزور نہیں ہیں، لیکن جو خود سے نہیں سمجھتے ہیں وہ اپنے اپنے فقہ کے علماء کو پکڑتے ہیں یا کسی ایسے معلم کو پکڑ لیتے ہیں کہ بھی تم بتاؤ، تو یہ کمزور ترین لوگ ہیں۔ تو ایسے کمزوروں کو جب نجات کے لیے چلاؤ تو اللہ کہہ رہا ہے پس انہیں پہنچا دو ان کی مقررہ مدت۔ اجل کہتے ہیں کہ مقررہ مدت کو جتنے دیر میں آپ سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اب یہ مقررہ مدت تک تو آپ انہیں پہنچائیں گے، اور اس میں کرنا کیا ہے کہ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں چمٹا لو پہچان کروائی کو، جو پہچان موجود ہے اس کے ساتھ چمٹ جائیں، یا پھر انہیں آسانی سے پہچان کروائی گا، اس پہچان کو متعارف کروا دو کہ اس پر آسانی سے چلیں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اور اگر تم انہیں نہیں چمٹا سکتے ہو، تم انہیں ان کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے ہو تکلیف دینے کے لیے یا زیادتی کرنے کے لیے، اور جو یہ فعل کرے گا بس وہی اس نے اپنی نفسیات پر ظلم کیا، اپنی سوچ پر ظلم کیا۔ تو جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ چمٹا نہیں سکتا ہے، اللہ کی آیتوں دے رہا ہے اس کے ساتھ اس نے کوئی شرک کر لیا، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ سے کچھ اور دے دیا، تو یہ ضرر پہنچانا ہے، یہ زیادتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں چمٹاؤ نہیں ضرر دینے کو اور حد سے زیادہ بڑھنے کو۔ اور جو یہ فعل کرے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ وہی ظالم ہے، وہ اپنی سوچ کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، اپنی نفسیات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں پکڑو۔ آپ نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ منع کر رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ پکڑو۔ کرنا کیا ہے؟ اب دیکھیے وہ اللہ بتا رہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد دہانی لو جو تم پر اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے۔ یاد دہانی کہاں سے لیں گے؟ اس کی کتاب سے لیں گے۔ تو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے کتاب کی صورت میں، اس سے یاد دہانی لو۔ پھر اللہ اس کی خود وضاحت کر دے کہ نعمت کیا ہے کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، یعنی جو ہم نے نازل کیا تم پر الکتاب سے، یعنی اس کے احکامات، یعظکم بہ، تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس کے ذریعے۔ اللہ کی نعمت کتاب کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے، اس میں آیتوں کی صورت میں آپ کے سامنے وہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے ذریعے نصیحت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کہہ کہ واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو یہ ان اللہ بكل شيء علیم، یہ کہ اللہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے، اللہ ہر ایک شے کا علم رکھتا ہے، آپ اللہ سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک لفظ کر کے بھی بتا دیا اور جملے میں بھی بتا دیا۔ تو کم از کم روایتی طلاق کو، روایتی نکاح کو اللہ کی آیتوں پر فٹ کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنائیں، اللہ کی حدوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی یاد دہانی
یعنی اللہ کی یاد دہانی، اس کی نعمت اس کی کتاب کے ذریعے لیں گے، جو کچھ بھی اس کتاب میں حکم اور نصیحت ہے اس کے ذریعے پورا کرنا ہے اور اللہ کی پابندی اختیار کرنی ہے۔ پھر بھی اگر انہیں آیتوں کے حوالے سے کوئی ابہام ہو، کوئی تشنگی ہو یا کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔